بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دارالآخرہ کتاب درس نمبر 18 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ سورہ واقعہ کی تفسیر پر مشتمل یہ کتاب ہے، شہید دستغیب کی۔ اس کی اگلی آیات جن کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کی مزید ایکسپلینیشن یا اس کی جو تفسیر شہید دستغیب نے اپنے دروس میں بیان فرمائی ہے اس کو ہم ایک ایک کر کے پڑھتے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعثیما الا قلیلا سلاما سلاما۔ ہیڈنگ ہے روز جزا کا مالک ہونا بہت بڑی خدا کی صفت ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام دین ہے جس کے معنی جزا کے ہیں۔ حضرت سجاد علیہ السلام دعائے صحیفہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے خدا، اگر اولین و آخرین جمع ہو جائیں کہ تیری وصف بیان کریں تو بیان نہیں کر سکتے مگر یہ کہ تو نے خود قرآن میں اپنی صفت بیان کر دی، مالک یوم الدین، یعنی اے روز جزا کے مالک۔ مکلف ہونے کے بعد سے آخری عمر تک ہر چھوٹے بڑے کاموں کا حساب ہوگا اور قرآن مجید کی نصیحت کے مطابق چھوٹے بڑے امور کو شمار کیا جائے گا اور جزا دی جائے گی، اور خداوند کریم تمہارے نیک کاموں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے بری باتیں بہشتیوں کے کان نہیں سنیں گے۔ ظاہری نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد پروردگار نے ایک بڑی روحانی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما، یعنی جنتی لوگ جنت میں بیہودہ باتیں اور گالیاں نہیں سنیں گے۔ لغو اور دشنام جہنمی کے نصیب میں ہے۔ جہنمی لوگ جہنم میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، اور دوزخ کی روحی عقوبت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہنمی لوگ سب و شتم میں مبتلا ہوں گے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگائیں گے۔ ایک کہے گا تیری وجہ سے میں جہنم میں پہنچا، دوسرا کہے گا تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، دوسرا کہے گا تو نے مجھے ہلاک کیا۔ تعصیم لفظ اسم سے ماخوذ ہے، اسم جس کے معنی گناہ و ناروا کے ہیں۔ بہشتی لوگ لغو اور ناروا اور دشنام اور فحش باتیں نہیں سنیں گے۔ جنت دار السلام ہے، یعنی سلامت ہے ہر ناروائی اور لغو باتوں سے۔ یہ نتیجہ ہے اس عمل کا جب یہاں یہ لوگ لغو باتوں سے گریزاں رہتے تھے، وہاں نہ صرف لغو نہیں سنیں گے بلکہ الا قلیلا سلاما سلاما، مگر وہ باتیں کہ درود سے عبارت ہوں گی۔ سلامن دویم پہلے سلامن کے لیے تاکید ہے، یعنی تمام کی تمام بہشت میں تحیت اور درود ہے۔ جانتے ہیں کہ سلام کرنے کی اسلام میں تاکید ہوئی ہے، حتیٰ اگر کوئی تم تک پہنچے اور کوئی چیز تم سے پوچھے، اگر پہلے سلام نہ کرے تو اس کا جواب نہ دو۔ اور اس بات کا ریفرنس جو میں نے آپ کے سامنے کہا یہ حاشی میں موجود ہے، سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 645 پر۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بدئی بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، یعنی کہ اگر کوئی چیز تم سے پوچھے، اگر پہلے سلام نہ کرے تو اس کا جواب نہ دو۔ اگلے پیج پر چلتے ہیں، صفحہ نمبر 156۔ سلام مسلمان اور شعار اسلام ہونے کے علاوہ یہ بات تم تک پہنچاتا ہے کہ سلام کرنے والا مسلمان ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ میری اذیت سے تم امان اور سلامتی میں ہو اور میں بھی تیری سلامتی میں ہوں۔ عرب میں ابھی تک یہ رسم ہے کہ اگر آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا ہو تو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ اگلی ہیڈنگ جنتی افراد کا سلام کرنا ہر برائی سے رہائی کی نوید ہے۔ جنت میں سلام کرنے کا معنی یہ ہے کہ سلامتی ہے فنا اور زوال سے۔ مومنین کا ایک دوسرے کو سلام کرنے کا مطلب ایک دوسرے کو ہمیشہ جنت میں رہنے کی بشارت دینا ہے۔ سلامتی کی نوید ہر خراب چیز سے سلامتی، بڑھاپے، بیماری، ناتوانی، تھکاوٹ، حتیٰ بہشت میں تکرار بھی نہیں ہے جو کہ تھکاوٹ اور ملال آور چیز ہے۔ ہر چیز تازہ اور نئی ہے، وہاں پر فرح اور نشاط کے علاوہ دوسری چیز نہ ہوگی، جبکہ دوزخ میں عذاب ہر روز تازہ ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ جنت میں مومنین اور ملائکہ اور خدا کا سلام۔
بہشت میں 3 قسم کا سلام ہے۔ پہلی قسم مومنین کا سلام اور تحیت ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے اور درود بھیجتے ہیں۔ دوسری قسم ملائکہ کا سلام کرنا ہے، اہل ایمان پر، جیسا کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ اس موضوع کا ذکر موجود ہے۔ ملائکہ جس دروازے سے بھی مومنین کے پاس آتے ہیں تو ان لوگوں پر درود اور تبریک پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے حدیث پہنچی ہے جس میں منقول ہے کہ مومن کے بہشت میں جگہ لینے کے بعد جب وہ حور کے ساتھ بیٹھے گا تو خداوند کریم 1000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ مبارک دینے کے لیے اس کے پاس جائیں۔ جب آئیں گے تو دربان سے چاہیں گے کہ ولی خدا سے اجازت لیں تاکہ ہم ان کی زیارت کر سکیں۔ حاجب کہتا ہے میرے اور ان کے درمیان 3 محل کا فاصلہ ہے، مجھے دوسرے دربان سے کہنا ہوگا۔ آخر کار مومن کو خبر دی جاتی ہے اور وہ اجازت ملاقات دے دیتا ہے۔ جس محل میں مومن رہتا ہے اس کے 1000 دروازے ہیں، ان ہر ایک دروازے میں سے ایک فرشتہ داخل ہوگا جس کے ہاتھوں میں گلدستہ ہوگا، پھر مومن کو سلام اور تہنیت اور مبارکباد عرض کرتا ہوگا۔ اس طرح 1000 دروازے اور 1000 فرشتے آتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے تیسری قسم خدا کا سلام بندے مومن پر۔ انسان وہاں تک پہنچ جائے گا ذات اقدس سے اہدیت بھی اسے سلام کرے گی، سلامن قولا من رب الرحیم۔ سچ میں یہ بڑی روحانی نعمت ہے بہشتی کے لیے۔ کفایت الموحدین کے مصنف نے بہشت کی روحانی نعمتوں کے علاوہ ہر نعمت جسمانی کو 7 عنوان میں ذکر فرمایا ہے۔ بندہ آج رات ان میں سے کچھ کو مختصراً عرض کرے گا۔ ہیڈنگ ہے بہشت میں مومن کی سلطنت۔ بہشت کی پہلی روحانی نعمت سلطنت الہی ہے جو مومن کو دی جائے گی۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ تاج جو کہ بہشتی کے سر پر رکھا جائے گا اس میں ایسے جواہرات جڑے ہوں گے کہ جس کا ایک دانہ بھی دنیاوی تاج بادشاہت میں نہ ہوگا۔ بہشت میں مومن کی سلطنت کی وسعت کے بارے میں بھی بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں۔ ان روایات میں بعض میں بیان ہے کہ کم سے کم بہشت میں جو جگہ دی جائے گی وہ 80,000 خادم اور 92 درجے ہوں گے، اور درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ 70 سال کے راہ کے برابر ہے۔ اس بالا تر دنیا کی ملکیت دنیا کے 2 گنا وسعت کے برابر، اور جو کچھ اس میں ہے اس کے 2 گنا زیادہ ہے۔ سچ ہے کہ آخرت کی سلطنت کا دنیا کی سلطنت کے ساتھ کچھ مقابلہ نہیں ہے۔ دنیا میں سینکڑوں حکومتیں، وہ بھی 1/4 دنیا کی آبادی پر، نہ کہ تمام زمین پر، اور وہ بھی پریشانیوں کے ساتھ۔ سب سے بڑی سلطنت حضرت سلیمان بن داؤد کو خدا کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ لا ینبغی لأحد من بعدی، یعنی اور ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی بساط سونے اور ابریشم کی تھی، اور 3000 سونے کی بنی ہوئی کرسیاں تھیں جن کو جنوں نے بنایا تھا۔ یہ تمام چیزیں حضرت سلیمان کے اختیار میں تھیں۔ وہ ان کے درمیان بیٹھتے تھے اور ان کے اطراف دانش مند اور بہت سے لوگ اور ان کے لشکری اور ان کے اطراف بیٹھتے تھے۔ اس وقت وہ ہوا کو حکم دیتے تھے کہ جس جگہ چاہتے اسے لے جاتے۔ صبح سے ظہر تک وہ 1 مہینے کی مسافرت کو طے کرتے تھے۔ صبح کو شام سے یمن اور ظہر کو دریائے فارس تک پہنچتے تھے۔ اگرچہ بہت سی خصوصیات اور تفصیلات جو تاریخ میں موجود ہیں ثابت اور مسلم نہیں ہیں، لیکن اجمالاً حضرت سلیمان کی سلطنت فوق العادہ تھی جو کہ حیوانات، انسان اور جنوں پر محیط تھی۔ زبان روایت سے سنیں کہ فرماتی ہے کہ تمام دنیاوی سلطنتیں جن میں حضرت سلیمان کی حکومت بھی شامل ہے، بہشت میں مومن کی سلطنت کے مقابلے میں ریگستان کے مقابلے میں ریت کی مانند ہے۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے مومن کو 700 گنا زیادہ دنیا سے عطا کیا ہے۔ ریفرنس موجود ہے اس کا حاشیے میں۔ اس روایت کا مدرک کفایت الموحدین میں ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کون سا بادشاہ دنیا میں ایسا ہوگا کہ جو بھی چاہے اسے مل جائے، حالانکہ بہشت میں ایسا ہے۔
لہم فیما ما تشاؤون. اگلی ہیڈنگ ہے خدا کے لطف کی طرف توجہ کرنا اور معرفت کا زیادہ ہونا. جنت کی روحانی نعمتوں میں سے دوسری نعمت خدا کے لطف اور اکرام کی طرف متوجہ ہونا ہے. جب وہ متوجہ ہوگا کہ خدا کا لطف احسان اس کے اوپر ہے تو ایک وجد محسوس کرے گا، اسے ایسی لذت ملے گی جو کہ بہشت سے بڑی ہے. تیسری روحانی نعمت یہ کہ معارف اور فضائل زیادہ ہو جائیں گے. چنانچہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یتساءلون عن المعارف والفضائل، یعنی کہ مومنین طوبہ درخت کے نیچے جمع کیے جائیں گے اور نورانی کرسیوں پر بیٹھیں گے اور خدا کے الطاف اور فضائل محمد و آل محمد کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تذکرے کریں گے، اور ہر ایک کا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا. خود معرفت کا زیادہ ہونا روحانی خوشی ہے اور روحانی خوشی جسمانی خوشی پر غالب ہوتی ہے. اگلی ہیڈنگ بہشت میں پیغمبران کی مہمانی. بہشت کی جو ہی روحانی نعمت پے در پہ انبیاء کرام کی ضیافت ہے. حدیث شریف میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ بہشت میں جانے کے بعد ہفتے کے روز اعلان ہوگا کہ آج ابو البشر حضرت آدم کی طرف سے دعوت کا دن ہے. یہاں پر درس نمبر 18 ختم ہوتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور درس نمبر 19 کی طرف بڑھتے ہیں. درس نمبر 18 ختم ہوا ہے صفحہ نمبر 160 پہ، اور صفحہ نمبر 161 سے درس نمبر 19 کا آغاز ہے. اس کے اوپر آیتیں ہیں عربی میں جو آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور پھر اس کے بعد ہم آگے اس کی تفسیر پڑھیں گے. آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک یہاں پر درج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعة ولا ممنوعة. ہر سایہ درخت اور میوے اصحاب یمین کے لیے، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کے بعد. سابقین اور مقربین کے درجات اور ان کے ثواب جسمانی اور روحانی کے ذکر کرنے کے بعد طبقہ دویم کی شرح حال بیان کی جا رہی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ سابقین وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی حساب کے جنت میں جائیں گے، جبکہ اصحاب یمین میں اہل ایمان اور اہل عمل ہوں گے لیکن سابقین کے درجے کے نہ ہوں گے. یمین یعنی عرش کے سیدھے طرف، اور ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اس آیت میں پروردگار ان کی تجلیل اور بلندی بیان کر رہا ہے اور ان کی کچھ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے. ما و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، وہ لوگ جو سیدھی طرف ہیں. کون لوگ سیدھی طرف ہیں؟ فی صدر مخضود. صدر کے ظاہری معنی بیری کا درخت ہے جو کہ عربستان کے کناروں پر بہت ہوتا ہے. اس مبارک درخت میں بہت سے کانٹے ہوتے ہیں، اور مخضود یعنی بغیر خار کے. اسی وجہ سے مخضود کو درخت کی صفت قرار دیا گیا، یعنی بہشت میں بہشتی مومنین بیری کے درخت سے جو کانٹے کے بغیر ہوگا استفادہ کریں گے. اور طلح منضود یعنی طلح کے معنی تناور درخت کے ہیں اور منضود کے معنی پیچیدہ اور الجھے ہوئے کے ہیں. بس طلح منضود کا مطلب وہ تناور درخت جس کے میوے آپس میں پیچیدہ اور نیچے سے اوپر تک پرثمر ہوں گے. اصحاب یمین ایسے درختوں سے استفادہ کریں گے. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، ظل کے سائے کے معنی ہے، ظل یعنی سائے کے معنی میں ہے، اور ممدود کھینچے ہوئے لمبے، یعنی درخت اتنے بڑے ہوں گے جس کے سائے بھی بہت لمبے ہوں گے اور دور تک ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر
کوئی ان درختوں کے سائے میں حرکت کرے تو 100 سال کی مسافت کے باوجود اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ وَمَاءٍ مَّسْکوب، اور پانی زیر عرش دائمی طور پر جاری ہوگا۔ وَفَاکِہَةٍ کثیرہ، اور بہت سے میوے پھل لا مقطوعۃ، جو کہ قطع ہو جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی دنیا میں ممکن ہے کہ کوئی درخت میوے دینا چھوڑ دے، بلکہ موسم کے اعتبار سے گرمیوں کا پھل گرمیوں کے ختم ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سردیوں کے میوے سردیوں کے تمام ہونے تک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بہشت میں اس طرح نہیں ہے۔ ان کے میوے ہمیشہ ہوں گے، جہاں پر سردی اور گرمی کے ساتھ مخصوصی نہیں۔ ولا ممنوعہ، اور وہ ممنوع بھی نہ ہوں گے۔ دنیا میں ممکن ہے کہ کوئی پھل کسی کے لیے مضر ہو یا ہر ایک کی رسائی اس تک نہ ہو، لیکن بہشت کے میوے ہر بہشتی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے ممنوع نہیں ہیں، اور ہر ایک بہشتی کے لیے وہ جب بھی مائل ہوں گے ان کے لیے موجود ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ بیری کے درخت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہاں پر یہ سوال ممکن ہے، جیسا کہ بعض تفاسیر میں ہے کہ جنت میں اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، یہ خصوصیت کے ساتھ بیری کے درخت کو کیوں ذکر کیا گیا؟ حالانکہ دنیا میں بیری کے درخت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ دنیا میں بہت سے مختلف اقسام کے میوے موجود ہیں۔ بیری کے درخت کا ذکر کرنے کی چند مناسب وجوہات کہی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ جزیرۃ العرب کہ جہاں قرآن نازل ہوا، عمدہ درخت کھجور کے بعد بیری ہی کا ہے، اب بھی ایسا ہی ہے، اور یہ ان کے لیے اس قدر جالب تھا کہ اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو طائف کی راہ میں ایک وادی تھی جس میں بیری کے بہت سے درخت تھے، تو بعض مسلمانوں نے اس طرح کہا کہ کیا جنت میں ہمارے لیے ایسی وادی نصیب ہوگی؟ ان کی ادراک کی حد یہیں تک تھی، اور خداوند متعال ان کی چاہت سے آگاہ تھا اور ان کے نزدیک بیری کے درخت کی کیا اہمیت تھی جانتا تھا، لہٰذا کہا ہاں جنت میں بیری کا درخت ہے، لیکن دنیا سے بہتر، کیونکہ جنت میں خار نہ ہوں گے۔ اے عرب کے بادیہ نشین، تمنا تمہاری بیری کا درخت ہے، اور ہر وہ نعمت جس کا تم ارادہ کرو گے مل جائے گی، اور اس سے بھی بہتر۔ اگلی ہیڈنگ ہے بڑی اور چھوٹی چیز کا ذکر عمومیت کی وجہ سے ہے۔ دوسری وجہ جو کہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت کی شان ہے کہ طرفین یعنی کم ترین اور معمولی کا ذکر کر دیا جائے تاکہ عمومیت کو سمجھایا جائے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ تمام چھوٹے بڑے خاندان والے آ گئے، یہاں پر چھوٹے بڑے سے عمومیت مراد ہے، یعنی تمام لوگ آ گئے، جیسا کہ فارسی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے دہی کی سفیدی سے کوئلے کی سیاہی تک۔ یہاں پر دہی اور کوئلے کا ذکر کرنا مورد نظر نہیں ہے، بلکہ اس سے عمومیت مراد ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ عمومیت کو سمجھائیں، لہٰذا چھوٹے اور بڑے کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ سب سے چھوٹا پتا بیری کے درخت کا ہوتا ہے، جبکہ سب سے بڑا پتا تلہ درخت ہے۔ اس بنا پر پروردگار کا مقصود ہر قسم کا درخت ہے، اس میں چھوٹے پتوں یعنی بیری سے لے کر بڑے پتے والے تلہ درخت تک موجود ہیں۔ اسی بیری جس میں بہت کم پھل ہیں، اسی طرح تلہ جس میں نیچے سے اوپر تک میوے ہی میوے ہوں گے موجود ہے، یعنی جنت میں ہر قسم کے میوے موجود ہیں۔ اگلی ہیڈنگ سدرہ بہشتی سدرۃ المنتہا۔ تیسری وجہ دوسرے بعض افراد نے بیان کی ہیں اور صحیح بھی یہی ہے، یعنی سدر بریکٹ میں لکھا ہے بیری، طلحہ کا درخت لفظ کے اعتبار سے مشترک ہے لیکن معانی کے اعتبار سے مختلف ہے، یعنی وہ بیری جو کہ دنیا میں بھی ہے اس کا نام، اور وہ درخت بیری جو آخرت میں، وہ آپس میں لفظ میں ایک جیسی ہیں لیکن جنت میں دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ ہر قسم کی نعمتیں حساب کریں، چاہے وہ کھانے کی ہوں، پہننے کی ہوں یا دیگر۔ اس طرح جنسی بہرمندی بھی عالم طبیعت کی عالم آخرت سے مختلف ہے۔ سدر یعنی بیری کا درخت بھی جنت میں ہے لیکن دنیا کی طرح نہیں ہے،
روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس کا میوہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا اور اس میں کانٹے بھی نہ ہوں گے۔ بعض دوسرے مفسروں نے احتمال دیا ہے کہ سدر سے مراد سدرۃ المنتہا ہے، جسے تفصیل کے ساتھ سورہ شریفہ والنجم میں ذکر کر دیا گیا ہے، اور ہم دو بار تکرار نہیں کریں گے۔ صفحہ نمبر 166 پہ اگلی ہیڈنگ ہے عرش کا سایہ یا حق کا لطف۔ ظل ممدود، لمبا سایہ۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد عرش خداوندی کا سایہ ہے جس نے بہشت کو گھیر رکھا ہے۔ بعض دوسروں نے کہا کہ اس سے مراد نور کا سایہ نہیں بلکہ یہ کنائی معنی ہے اور عرب و عجم میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سایہ ایک کنایہ ہے لطف سے، اور لطف کے بجائے سایہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہا جاتا ہے جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں خدا تمہارا سایہ کم نہ کرے، یعنی اس سے مراد سایہ نہیں ہوتا بلکہ رحمت اور لطف مراد ہوتی ہے۔ ذل خداوند یعنی لطف خداوند اور رحمت خدا نے اصحاب یمین کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے جو کہ دائمی بھی ہے، حالانکہ آدمی کا سایہ لطف کے معنی میں منقطع ہو جانے والا اور ناپائیدار ہے۔ اس کی تائید کے لیے آیہ شریفہ ندخلہم ظلم ظلیلا یعنی ہم ان کو اپنی رحمت میں لائیں گے جس نے سب کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے سے دلیل لاتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں ذل سے مقصود رحمت ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ اس روز خدا کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا، یعنی رحمت خدا اور لطف خدا۔ 7 قسم کے گروہ جو کہ لطف خدا کے سائے میں ہیں۔ اسی مناسبت اور سخن میں تنوع کی خاطر ایک حدیث نظر میں آئی، وہ یہ ہے کہ 7 قسم کے گروہ خداوند کے سائے یعنی لطف خدا میں ہوں گے اس روز جب خدا کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، وہ شخص جو مسجد میں واجب نماز پڑھتا ہو اور باہر جائے، ممکن ہے اس کا دل مسجد میں رہے اور منتظر ہے کہ دوسری نماز کا وقت آئے اور وہ دوبارہ مسجد میں جائے۔ نمبر 2، وہ شخص جس کو حرام شہوت کا موقع ملے لیکن وہ خدا سے ڈرے اور اسے ترک کر دے۔ نمبر 3، وہ شخص جو تنہائی میں صدقہ اس طرح کرے کہ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا متوجہ نہ ہو۔ نمبر 4، وہ شخص جو گناہوں کو یاد کر کے ڈرے اور لرزے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ نمبر 5، امام عادل یعنی عادل رہنما جو خدا کی خاطر مومنین کی رہنمائی کرے۔ نمبر 6، وہ جوان جو کہ اپنی جوانی کو عبادت اور اطاعت خدا میں صرف کرے۔ نمبر 7، 2 اشخاص جو ایک دوسرے کو خدا کی خاطر دوست رکھیں اور باہم ہونے یا جدا ہونے میں ہر حال میں فرما بردار خدا ہوں۔ ہیڈنگ ہے سائے کی تعبیر کرنے کی وجہ لطف خداوند کے لیے یہ ہو سکتی ہے۔ لطف خدا کہنے کے بجائے سایہ کہنے کی مناسب وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ سایہ گرمی سے پناہ دیتا ہے، اسی طرح یہ لطف اور رحمت جو کہ بندے گناہگار کے لیے حرارت اور جہنم کی سختی سے نجات اور آسائش فراہم کرتا ہے۔ ہیڈنگ ہے اگلی آب رواں بیابانوں کے لیے اہم ہے۔ ماء مسکوب یعنی جاری پانی۔ آب جاری کے بارے میں بھی اس آیت کے ضمن میں فرمایا ہے کیونکہ جزیرۃ العرب میں آب جاری بہت کم ہے۔ بعض لوگوں نے تمام عمر آب جاری کو نہیں دیکھا، فقط اطراف اور گڑھوں میں بارش کے پانی کو دیکھا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آب جاری بہشت میں ہے، اور دوسروں کے لیے بھی کہا کہ آب جاری بہشتی دنیا کے آب جاری سے مختلف ہے، یعنی اسم ایک ہے لیکن معنی اور حقیقت مختلف ہے اس شرح کے اعتبار سے جو کہ ابھی ذکر کر دی گئی ہے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت امام محمد باقر کی گفتگو نصرانی عالم کے ساتھ۔ بہشت اور بہشتیوں کے بارے میں حدیث شریف امام محمد باقر سے نقل ہوئی ہے اور ہم فقط کچھ حصہ اس میں اپنے موضوع کے ضمن میں عرض کرتے ہیں۔ حاصل روایت یہ ہے کہ ہشام نے جو کہ اموی خلیفہ تھا، اس نے حضرت کو مدینہ سے شام بلوایا اور قطب خداوندی کی روایت کے مطابق
شام پہنچنے سے پہلے اور بعض دوسری روایات کے مطابق شام سے واپسی پر ایسی جگہ پہنچے جہاں پر کچھ لوگ ایک پیر مرد کے گرد جمع ہیں۔ اس پیر کی شدت پیری کا عالم یہ تھا کہ ابروؤں نے اس کی آنکھوں کو ڈھانک رکھا تھا اور وہ انہیں رومال سے اوپر کی طرف باندھے ہوئے تھا۔ اتنے میں اس کی نظر حضرت امام باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام پر پڑی۔ پوچھتا ہے، ہم میں سے ہو یعنی مسیحی؟ حضرت نے فرمایا، نہ۔ پھر پوچھا، امت مرحومہ میں سے ہو یعنی مسلمان ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں۔ پھر پوچھا، علماء میں سے یا نادان؟ امام نے فرمایا، نادان نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا، میں پوچھوں کہ آپ پوچھیں گے؟ حضرت نے جواب دیا، تو پوچھ۔ اس نے سوال کیا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہشت میں طوبہ کا درخت ہے اور کوئی گھر ایسا جنت میں نہیں ہے جس میں اس کی شاخ نہ ہو، آیا کوئی اس کی دنیا میں مثال موجود ہے؟ حضرت نے جواب دیا، آفتاب کہ جس کی مخصوص جگہ ہے لیکن اس کے نور کی تپش ہر جگہ ہے۔ پوچھا کہ جنتی خوراک کھائیں گے اور پئیں گے لیکن مدفوع نہیں ہوگا، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ امام نے کہا، ہاں، مثل بچہ جو کہ شکم مادر میں ہو، وہ خوراک لیتا ہے لیکن اس کا فضلہ خارج نہیں ہوتا۔ پھر پوچھا، جتنا بھی بہشتی میوے سے تصرف کریں گے کم نہ ہوگا، کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ امام نے فرمایا کہ چراغ، ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جائیں لیکن کسی چراغ کی روشنی دوسرے چراغ جلانے کی وجہ سے کم نہیں ہوتی۔ پھر پوچھا کہ بہشت میں آفتاب ہے اور نہ مہتاب، کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ وہ گھڑی جب رات ہو اور نہ دن، جیسے اذان صبح سے طلوع آفتاب تک۔ راہب نے کہا، کیوں کہا کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں نادان نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ریفرنس اس کا موجود ہے بحار الانوار جلد نمبر 11۔ یہاں پر درس نمبر 19 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم درس نمبر 20 کا آغاز کریں گے اپنے اگلے پارٹ میں۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔